السلام علیکم بھائی جان، کیا سین ہے؟ آج پورا دن سوشل میڈیا پہ کراچی کے ایک اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں، یہ کنفرم ہونا باقی ہے کہ وہ صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں، لیکن بہرحال ان کا چرچا رہا اور ان کی تصویریں شیئر ہوتی رہیں نیکر بشرٹ میں اور جبے میں توپ میں اور ذرا فینسی سارٹ آف ڈریسز کے اندر۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام تصویریں کرٹیسزم کی نیت سے وہ لوگ شیئر کرتے رہے جو خود کو بڑا ہی پکا مذہبی اور دینی رجحان رکھنے والا، اور جسے آپ عام زبان میں کہتے ہیں رائٹسٹ مائنڈ سیٹ رکھنے والے سب کہلائے جاتے ہیں، یا کم از کم وہ خود کو کہتے ہیں۔ اور اسی رو میں نے محسوس کیا کہ بہت زیادہ سنجیدہ لوگ بھی بہے، اور پتہ نہیں ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے، سمجھ سے بالا تر ہے کہ جو آدمی ان کو پیچھے سے خنجر مارتا ہے اس کے لیے وہ تالیاں بجاتے ہیں، اس پہ بھنگڑے ڈالتے ہیں اور پٹاخے چھوڑتے ہیں، اور جو آدمی ان کو کچھ کہتا بھی نہیں ہے بنیادی طور پہ، تو اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے پاکستانی قوم کو کیا کہہ دیا یا کراچی کی عوام کو کیا کہہ دیا، لیکن اس کے باوجود وہ کریت کے کھود کے ایک ایک کونے سے نکال کے اور دائیں اور بائیں اور اوپر اور نیچے اور آگے پیچھے سے پتہ نہیں کہاں سے تصاویر ان کی لے کے آ رہے کہ دیکھو جی انہوں نے نیکر میں پیلے رنگ کے نیکر میں فوٹو شوٹ کرا لیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریورس گیئر میں گاڑی چلاتے ہیں، یا کوئی اور اس قسم کی ہرے نیلے لال کالے اس قسم کے لباس انہوں نے پہنے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ میں کیا سمجھتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے، یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بھائیوں کو نام میں خان آتا ہے، تو شاید اس وجہ سے وہ جگہ جگہ مجھے ٹیگ پہ ٹیگ مارے جا رہے تھے۔ تو میری اس حوالے سے ایک بڑی ہی سمپل فلسفی اور تھیوری ہے، اور وہ فلسفی اور تھیوری یہ ہے کہ دیکھیں، اگر کوئی کام خلاف قانون ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خلاف قانون ہے اور اس پہ کوئی قانونی مقدمہ بنتا ہے، تو آپ قانون کا راستہ اختیار کریں۔ اگر کوئی ایسا کوئی بھی کام ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کو آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں نے چوری کی ہے، تو آپ ثبوت لے کے عدالت میں چلے جائیں، بات ختم ہو جائے گی۔ اب آپ کہتے ہیں جی عدالتیں ٹھیک نہیں ہیں، بھئی عدالتیں ٹھیک نہیں ہیں تو عدالتوں کو ٹھیک کرنا کس نے ہے؟ تو پھر ایسے لوگوں کو آپ پارلیمان میں بھیجیں کہ جو ان عدالتوں کو ٹھیک کریں۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ اب لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ بھئی یہ بندہ جو ہے نا، یہ جو اسسٹنٹ کمشنر بن گیا ہے، یہ آپ نہیں جانتے، یہ بہت بڑا پارو ہے بھئی، یہ خفیہ ایجنٹ ہے، یہ خفیہ ایجنٹ ہے LGBTQ کمیونٹی کا، اور اس نے پورے پاکستان کو اس لائن میں یار مطلب یہ کیا لاجک ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، آئی انڈرسٹینڈ کہ کسی نے ڈائریکٹلی یہ نہیں کہا ہوگا، لیکن وہ the way they were putting it across, they do meant it۔ ان کا خیال یہی تھا لوگوں کا کہ بھائی یہ ایک بہت بڑی خفیہ سازش ہو رہی ہے پاکستان میں اس ایجنڈے کو لانچ کرنے کی۔ میں ہو رہی ہوگی بھائی، دیکھیں میں ظواہر اسلام بھی ظواہر کا دین ہے، اور میں بھی ظاہر پر ہی فیصلہ کر سکتا ہوں یا ظاہر پہ اپنی رائے قائم کر سکتا ہوں۔ فیصلہ کرنے والا میں کون ہوں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر ایک آدمی نے غلط کام کیا ہے، جو کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور یہی بات میں جگہ جگہ پہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پتہ نہیں ان کا بڑا عجیب بنگوار یا بنگر کچھ اس قسم کا نام ہے، حازم صاحب جو بھی ہیں اسسٹنٹ کمشنر، اگر آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کسی اسلامک کلاز کی وائیولیشن کی ہے، کسی پاکستان کے اسلامی قانون کی وائیولیشن کی ہے، تو آپ ان کو اٹھا کے وفاقی شرعی عدالت کے اندر لے جائیں، ایک درخواست لگائیں، وہاں تو سارے ہمارے مولانا صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کے حق میں فیصلہ دے دیں گے، اس میں پرابلم کیا ہے؟ ایک اور صاحب کہنے لگے کہ اچھا دوسری بات کہ ایک اور یعنی ان کے لباس کے حوالے سے، کہ ایک صاحب نے کہا کہ یہ دیکھیں جی یہ نیلی پیلی لال ہری اس نے جو ہے نا ٹی شرٹ اور نیکر کے اندر تصویریں کھنچائی ہیں سمندر کے کنارے، تے ان دا مطلب ہے کہ اے دے بھی ٹائر چ ہوا گھٹ ہے تے یہ لاہوری سمجھ جائیں گے۔ تو بھائی یار یہ جو بھی فٹ بال ورلڈ کپ ہوا تھا، تو اس میں کیا سارے سفید لباس پہن کے اور یہ ٹخنوں تک کے پانچوں والے مطلب وہ پاجامے پہن کے کھیل رہے تھے، شلواریں پہن کے کھیل رہے تھے؟ یار کوئی عقل کی آدمی بات کرتا ہے؟ آپ مجھ سے کہیں گے کہ بھئی ظاہر سی بات ہے آپ جب مجھے اٹیک کریں گے تو میں اپنی رائے دوں گا، میری مجبوری ہے بھئی، آپ کیونکہ مجھے سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی ایک اسسٹنٹ کمشنر ہے، آپ اس کو اس کی جاب پر کیوں نہیں جج کرتے؟ دیکھیں اسسٹنٹ کمشنر بننا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ پاکستان میں CSS کا امتحان پاس کرنا، جن بازے تو بیچارے ایسے ہوتے ہیں جو پاس کر لیتے ہیں پھر بھی انہیں کمیشن نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا، ایسے بہت سارے لوگ ہیں پاکستان کے اندر، اور
بڑے معاملات ہوتے ہیں. تو یعنی اتنا ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے کہ یہ لازم نہیں ہوتا کہ آپ وہ اگر ٹیسٹ پاس کر بھی لیں تب بھی آپ جو ہے آپ کو کمیشن مل جائے. تو جس آدمی نے سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا ہے، ایک تمام جو فارمیلٹیز ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو انہیں پورا کر کے آگے تک آیا ہے، جو تعلیم کے میدان میں اس نے اپنے آپ کو منوایا ہے، انٹرویوز میں اس نے اپنی پرفارمنس دکھائی ہے، ٹریننگ آن جو جاب کی ٹریننگز وغیرہ ہوتی ہیں ان کی جو بھی ہوتا ہے اس کے اوپر اس نے اپنی ٹریننگ دکھائی ہے، اس کے ماضی کو کرید کے آپ کو ملے گا کیا بھائی؟ مجھے یہ تو بتائیں. آپ کرید رہے ہیں، مزے کی بات یہ کہ کرید بھی آپ خود رہے ہیں، تصویریں بھی آپ نکال کے لا رہے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کس چکر میں کس کھاتے میں کھنچوائی ہوں گی. اچھا، اس کو کھنچوانے کے بعد آپ کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کر رہے، آپ بڑا یار یہ دیکھو یار یہ نیکر پہن کے بیٹھے ہوئے تھے یہ صاحب جو ہے نا وہ سمندر پہ، یہ صاحب جو ہے یہ دیکھو یہ جو ذوب ہے یہ ہرے رنگ کا انہوں نے پہنا ہوا، اس کا مطلب ہے کہ یہ عورتوں جیسا لباس ہے. اور بھائی آپ پاکستان سے باہر تو نکلے ہیں. اسلام جو ہے نا وہ کابل سے پشاور سے ڈیرہ اسماعیل خان اور ڈیرہ اسماعیل سے قندھار اور قندھار سے کابل، اس چوکور حصے میں نہیں ہے. آپ جائیں تو صحیح افریقہ، آپ صرف افریقی ممالک تو اتنے مہنگے بھی نہیں ہیں، آپ ویسے تصویروں میں دیکھ لیں جو افریقی مسلمان ہیں جس رنگ اور نسل کے وہ کپڑے پہنتے ہیں، آپ تو حیران، آپ تو کہیں گے تو پورا ملک ہی جو ہے وہ ویگن دی پچھلی سواری ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی بھائی ان کے کلچر کے اندر یہ چیز ہے. آپ اسلام کسی انسان کو رنگ برنگے کپڑے پہننے سے، زرق برق لباس پہننے سے نہیں روکتا، اگرچہ کہ اس میں اسراف نہ ہو. اور اسراف کے معاملے میں بھی اللہ کی ریکمنڈیشن ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ریکمنڈیشن کی کہ اسراف نہیں ہونا چاہیے، تو وہ ایک ریکمنڈیشن ہے، وہ قانون نہیں ہے. یہ سرے سے اگر حرام ہے بھی اسراف تو اس کے اوپر قانونی طور پہ پکڑ نہیں ہو سکتی. ہاں اس وقت پکڑ ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ کہ ملک میں کھانے کا قحط چل رہا ہو، آپ جو ہے وہ آدھے سے زیادہ کھانا لے کے اور مطلب ربش میں ڈال دیں، تب تو ظاہر سی بات ہے حاکم وقت آپ سے پوچھے گا ہاں بھائی یہ سنا یہ کیا چکر ہے. تو میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی آپ یہ دیکھیں نا یہ جو اس نے لباس پہنا ہے آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ میں نے کہا بھائی یہ جو آپ نے خود شلوار قمیض پہنا ہوا ہے نا، آپ کو پتہ ہے یہ کس کا لباس ہے؟ تو وہ پھر تھوڑے سے ہچکچا گیا، کس کا لباس ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ بنیادی طور پہ عورتوں کا لباس ہے. ایران سے لے کے انڈونیشیا تک عورتیں یہ لباس پہنتی ہیں، مرد تھوڑی پہنتے ہیں. آپ بنگلہ دیش میں چلے جائیں، بنگلہ دیش کے جو دیہاتی علاقے، بنگلہ دیش کو چھوڑو یار، یہ پنجاب ہمارا، پنجاب کے دیہاتی علاقوں میں شلوار قمیض تھوڑی پہنی جاتی ہے. شلوار قمیض تو ابھی پچھلے 30-40 سال سے پہنی جانے شروع ہوئی ہے، ورنہ تو وہاں باندھی جاتی ہے دھوتی. آپ اس در جائیں سندھ کے اندر تو آج بھی دھوتی باندھی جاتی ہے بھائی، دھوتی باندھی جاتی ہے اور بغیر کالر کا کرتا ہوتا ہے. وہاں پہ خواتین کا یہ لباس ہوتا ہے کہ وہ ذرا گھیر والی شلوار ہوتی ہے اور ان کی اور اس قسم کی قمیض ہوتی ہے بالکل، جس کی مطلب یہ کف وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. اس کو خاص پنجابی سوٹ کہتے ہیں. انڈیا کے اندر تو لوگ اس کے اوپر مذاق اڑاتے ہیں. لڑکیاں کیا لڑکے بھی جو ہے وہ جو اگر کوئی یونیورسٹی کالج میں یہ پہن کے چلے جائے تو وہاں باقاعدہ یہ جگت ہے بھائی، یہ جو کہہ کے کہ بھائی کیا بات ہے آج تم اپنی امی کے کپڑے پہن کے آ گئے ہو، دوپٹہ گھر بھول کے آ گئے ہو، یا کیا بات ہے یہ تمہارے یہ بڑا صفائی سے کھانا بناتے ہو، تم بناتے ہو یا بناتی ہو، اس قسم کا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم نے بیچاری نے جو دیکھا ہے نا، جو کچھ بھی اس کی ٹوٹل نالج یہ ہے کہ رئیس پان والے کے ڈبے پہ جا کے اس نے ایک کیپسٹن پینی ہے، ایک سادہ سونف خوشبو کا پان کھانا ہے، اور وسیم بھائی اور پاشا بھائی کی جو الٹی سیدھی لغویات اس نے سنی نا، وہ سن کے اپنے دماغ میں ڈال کے اور پھر اس کو حقیقت ٹی وی کے یوٹیوب سے ویریفائی کرا کے اور چل بھائی گھر کے، ہاں بھائی ٹھیک، بہت بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے بھائی یہ پاشا بھائی اور وسیم بھائی، تو ایسی باتیں کرتے ہیں جو کسی نے سوچی بھی. او بھائی ایسی باتیں اس نے کرنی ہے، جاہل لوگ ہیں. آپ دنیا سے اپنے خول سے باہر نکلیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ دنیا کے اندر ہو کیا رہا ہے، دنیا میں ماحول کیا ہے. آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو بتاؤں گا پھر یہ جو رنگ برنگے ثوب ہوتے ہیں یہ آج کی دنیا میں بھی یہ حجاز کے اندر بڑے فخر کی اور اس کی علامت سمجھے جاتے ہیں. اور اس لیے یہ اور بات ہے کہ عربی کلچر کے اندر سفید رنگ چلتا ہے، لیکن حجاز کے اندر بہت سارے قبائل ایسے ہیں جو یمن کے اندر موجود ہیں، خود سعودیہ کے اندر بھی موجود ہیں، جو اچھے زرق برق خوبصورت رنگ کے جو ہے وہ اپنا یہ کرتا ہوتا ہے یار، جسے جبہ بھی کہتے ہیں ہم عرف عام میں، لیکن اس کا صحیح لفظ ثوب ہے، پتہ نہیں ثوب ہے ذوب ہے، جو کچھ سمجھ گئے نا بس کافی ہے. تو بات یہ ہے کہ
اگر آپ کو کسی آدمی سے اعتراض ہے، کسی سرکاری افسر سے اعتراض ہے، تو بھائی اس کا ایک پورا طریقہ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ طریقہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں، ابھی پھر بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ ایک درخواست موو کریں، میرے خیال سے عام ٹریبونل کے اندر موو ہو جائے گی، جو سروسز کا ٹریبونل ہوتا ہے، اور وہ سروسز کا ٹریبونل بلا لے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے بھئی اس قسم کے آدمی نے، اچھا اس آدمی کی کو میں اتنی اہمیت، اب تو ظاہر اہمیت دینی اسی لیے پڑ رہی ہے کہ بھئی ہر جگہ پہ اس کی بات ہو رہی ہے، تو میں اور کیا کہوں، لیکن یہ ہماری قوم کا مجموعی مزاج بن چکا ہے، جس چیز سے لینا نہیں نہ دینا نہیں، ہم الٹی سیدھی باتوں کے اندر پھنسے رہیں گے، الجھے رہیں گے۔ اب ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی اس نے میک اپ کیا ہوا ہے نا، تو میک اپ تو عورتوں سے مشابہت ہے۔ اب میں نے کہا یار میں اس کو اب کیا اس کو کون بتائے کہ بھائی بڑے بڑے کبار علماء دیوبند اور کبار علماء بریلی جو ہے، انہوں نے اسی ہند کے اندر یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ شیو کرنا جو ہے وہ عورتوں کی مشابہت ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ یہ جو اتنے لوگ پاکستان میں شیو کرتے ہیں، ان سب کو جو ہے وہ آئین پاکستان کے تحت جو ہے وہ یعنی کہ جیل کروائیں گے انہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی، تعدیبی کارروائی کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو سوسائٹی کے اندر انکلوزیوٹی لانی پڑتی ہے بھائی۔ دنیا میں ہر قسم کا انسان ہے، ہر آدمی دنیا کا سفید، نیلا، پیلا، لال، ہرا رنگ نہیں پسند کرتا۔ بہت سارے لوگ ہوں گے جنہیں نہیں نیلے رنگ کی ہر چیز پسند ہوگی، کچھ ہوں گے کہ وہ جوتا ایک رنگ کا، موزہ ایک رنگ کا، کپڑا ایک رنگ کا۔ تو آپ کو اپنی سوچ کا زاویہ تبدیل کریں، تھوڑا سا ذہن کو کھولیں، دنیا کو دیکھیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ نہ دیکھیں بھائی دنیا پہ آپ لعنت بھیج دیں، ویسے ہی آپ کا دنیا سے لینا دینا کیا ہے، مانگ تانگ کے تو پوری قوم زندہ ہے۔ آپ کم از کم جو مسلمان ممالک ہیں، اپنے سے نچلے مسلمان ممالک کو دیکھ لو یار، یہ تنزانیہ کو دیکھ لو، کینیا کو دیکھ لو، صومالیہ کو دیکھ لو، گھانا کو دیکھ لو، نائجیریا خیر ہم سے نیچے نہیں ہے، اور گانا بھی ہم سے نیچے نہیں جگہ۔ اب چلو دیکھنے کی بات ہے تو دیکھ لو، نیلے رنگ کا سوٹ، چمکدار نیلے رنگ کا سوٹ نائجر، موریتانیہ اور مالی میں یہ فخر کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ جی سر، کہ اگر آپ چمکدار نیلے رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی بہت ہی عظیم اور معزز انسان ہے، ان کا معاشرتی جو رواج ہے وہ یہ ہے۔ آپ اس کو جا کے کیا کہیں گے، اوہ تیری ایسی کی تیسی، تو عورتوں کی وہ شکل اختیار کرتا ہے، رنگ و روپ اختیار کرتا ہے۔ کینیا کے جو قبائلی لوگ ہیں ان کے اندر مرد بھی ڈارک مرون رنگ کی چادر لیتے ہیں، عورتیں بھی ڈارک مرون رنگ کی چادر لیتے ہیں، خواہ مسلم ہو خواہ غیر مسلم ہو۔ تو تھوڑا سا پہلے علم حاصل کریں، اپنے خول سے باہر نکلیں، اور لوگوں کو ان کی اچھائیوں کے ساتھ اور برائیوں کے ساتھ تسلیم کرنا سیکھیں۔ اسی میں پاکستان کی بھی بقا ہے، اسی میں اسلام کی بھی بقا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام کا اصول تبدیل نہیں ہوگا، اور اصول جہاں پہ اصول کی بات آئے تو وہاں پہ قانون موجود ہے، آپ قانونی چارہ جوئی کریں۔ اگر کوئی انسان کوئی بھی ہو وہ قانون کو مطلب اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، یا قانون کو کے خلاف برخلاف کوئی بھی عمل کرتا ہے یا اقدام کرتا ہے۔ ویڈیو دیکھی آپ نے، پسند ممکن ہے کہ نہ آئی ہو، موضوع ذرا عجیب و غریب سا تھا، میں اس پہ ایسے موضوعات کو میں عام طور پہ ویل لیفٹ کر جاتا ہوں، لیکن بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بڑے بڑے سنجیدہ مزاج کے لوگ، اور یعنی ایسے لوگ جو کہ باقاعدہ فکری طور پہ جن کی بات انتہائی متانت سے بھرپور ہوتی ہے، وہ بھی اس رو میں بہتے ہوئے نظر آئے، تو ہم نے سوچا کہ یار چلو ہم بھی کچھ 2 سینٹس اپنے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ دل آزاری ہوئی ہو تو بھائی معذرت، انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔